آج کل جیل سے جو آ رہا ہے وہ رو رہا ہے، تو کیا معاملہ، جیل میں اتنے حالات خراب ہوتے ہیں؟ عمران خان نے کہا تھا جی کہ میں ان کو رلاؤں گا، کئی دفعہ کہا اس نے کہ میں ان کو رلاؤں گا. پتہ نہیں وہ ہمیں کہہ رہا تھا یا ان لوگوں کو کہہ رہا تھا جو آج رو رہے ہیں. السلام علیکم دوستو، آپ حیران ہوں گے، یہ عرفان ہاشمی صاحب کا یوٹیوب چینل ہے. وہ لندن سے آپ سے مخاطب ہوتے ہیں، میں اسلام آباد سے آپ سے مخاطب ہوں. ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہ اپنا شو فی الحال نہیں ریکارڈ کروا سکتے، لیکن ان کی جگہ انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ آپ کے ساتھ گپ شپ کے لیے حاضر ہو جاؤں. ہمارے آج کے شو کا مرکز عمران خان کی ایک اور پریس کانفرنس تھی، ایک لحاظ سے ان کا خطاب تھا، اور انہوں نے ایک بہت بڑا اعلان ایک بار پھر کر دیا. وہ اعلان تھا جیل بھرو تحریک. انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو بڑا شوق ہے، یعنی انہوں نے امپورٹڈ حکومت کا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ انہیں بڑا شوق ہے ہمیں جیلوں میں ڈالنے کا، تو ہم از خود گرفتاریاں پیش کر کے اور جیلوں کو بھریں گے. ساتھ میں انہوں نے اپنے فالوور سے کہا کہ آپ لوگ تیار رہیں، میں آپ سے اپیل کروں گا جب بھی ہم نے جیلیں بھرنے اور گرفتاریوں دینے کا سلسلہ شروع کیا. اور انہوں نے کہا کہ اس کا ایک مخصوص کانٹیکسٹ ہے. کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اس میں انہوں نے عدلیہ کا بنیاد خاص طور پہ ذکر کیا کہ ہمارا نظام قانون کا آئین کا اس وقت وہ ناکام ہو چکا ہے. بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت دینے میں ہماری عدلیہ ناکام رہی ہے. اور اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے سینیٹر اعظم سواتی، فواد چودھری، شیخ رشید، شندانہ گلزار اور ان کے خلاف جو کیسز بنے ہوئے ہیں ان کا بڑا تفصیل سے ذکر کیا. عمران خان نے یہ کہا کہ صرف میرے اوپر اس وقت کم از کم 60 FIR یعنی 60 کیسز درج ہوئے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان کے خلاف غداری کا، دہشت گردی کا اور توہین عدالت کے بہت سارے مقدمات ہیں، بالکل ایسی جیسے شہید ارشد شریف کے خلاف ملک کے مختلف حصوں میں تقریباً 15 FIR درج کی گئی تھیں ان الفاظ کے بدلے میں، اس بیان کے جواب میں جو انہوں نے اپنے ٹویٹر کے ذریعے اور اپنے ٹی وی انٹرویوز کے ذریعے سوالات اٹھائے تھے. تو یہی کچھ ابھی شیخ رشید صاحب کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، ان کے خلاف بھی مختلف شہروں میں مقدمے درج ہو رہے ہیں. شہباز گل کے ساتھ بھی ہوا، اور عمران خان نے شہباز گل اور اعظم سواتی صاحب کا ذکر کیا اس کانٹیکسٹ میں کہ ڈاکٹر شہباز گل اپنی نوکری چھوڑ کے امریکہ سے پاکستان آئے تھے، لیکن وہ ساتھ جو پیسے لے کے آئے، بدقسمتی یہ ہے کہ وہ یہاں پہ مقدمے بازی پہ ان کے وہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں. اس طرح اعظم سواتی کا ایک بار پھر انہوں نے ذکر کیا کہ ایک 75 سالہ شخص کو کس طرح ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو بے عزت کیا گیا اس کی فیملی کے سامنے، بچوں کے سامنے. شیخ رشید صاحب بھی انہوں نے کہا کہ 74-75 سال ایاز امیر اتنی ایک سینئر صحافی تھے، ان کے ساتھ جو ہوا. تو بنیادی طور پہ ایک نقطہ یہ تھا رول آف لاء کا کہ اس ملک میں رول آف لاء نہیں ہے. اور کیس عمران خان یہ بنا رہے تھے کہ جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، قانون کا احترام نہیں کیا جاتا، اس ملک میں نہ تو سیاسی استحکام آ سکتا ہے، نہ ہی وہاں پہ اقتصادی ترقی ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ اس حکومت کی بڑی کوشش ہے کہ ہمیں ڈرائیں، دھمکائیں، ہمارے خلاف کیسز بنائیں، اور یہ بنیادی طور پہ حکمت عملی ہے PTI کو کمزور کرنے کی، PTI کے جو پکے لیڈرز ہیں، ان کے فالوورز ہیں، ان کو بدزن کرنا. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم بدزن ہونے والے، ڈرنے والے، تھکنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہر نئے روز کے ساتھ PTI کے لیڈروں کا، PTI کے کارکنوں کا حوصلہ مزید بلند ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ایک مشن پہ نکلے ہیں. وہ مشن ہے ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرنا، تمام لوگوں کے لیے قانون کا برابر اطلاق. اب اس میں انہوں نے ارشد شریف صاحب کا بھی ذکر کیا اور یہ کہا کہ اس ملک میں جس طرح جو کچھ ارشد شریف کے ساتھ ہوا، اس طرح ملک چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. اور دوسرا یہ کہ تمام پاکستان اعلیٰ عدلیہ کی طرف دیکھ رہا ہے. اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے پھر خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلیوں کی تحلیل کا بھی ذکر کیا. کہا کہ ہم نے بالکل آئین کے اندر رہتے ہوئے 2 اسمبلیاں توڑی، حالانکہ پنجاب اسمبلی میں لوگوں کی توقع تھی کہ ہم عدم اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے، لیکن ہم نے اعتماد کا ووٹ لے کر دکھایا، اپنی اکثریت ثابت کی. اس کے بعد
ہم نے اسمبلی تحلیل کی اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ثابت کیا جائے کہ ابھی بھی ہماری اکثریت برقرار ہے. لیکن اب جس طرح خیبر پختونخوا کے گورنر اور پنجاب کے گورنر نے لیت و لال کا سلسلہ شروع کیا ہے بقول عمران خان کے، اب انتخابات کی تاریخ وہ نہیں دے رہے ہیں، حالانکہ وہ آئیناً پابند ہیں کہ 90 دن کے اندر اندر انہوں نے انتخابات کروانے ہیں اور انتخابات کی ایک تاریخ دینی ہے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی خبردار کیا کہ اگر 90 دن کے اندر اندر انتخابات نہ ہوئے تو یہ میعاد جب ختم ہوگی تو اس کے بعد براہ راست آئین کا آرٹیکل 6 ان تمام لوگوں پہ لاگو ہوگا جو اس آئینی آرٹیکل کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جس کے تحت انہیں ضمنی انتخابات یا نئے الیکشن لازمی کروانے ہیں. تو یہ لب لباب تھا عمران خان کی تقریر کا. اس کانٹیکس میں انہوں نے پھر لندن کا ذکر کیا، یعنی نواز شریف وہاں پہ موجود ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ نواز شریف صاحب بس آ جائیں یہاں پہ، ان کو ایک کھلا میدان مل جائے. دوسرا انہوں نے شہباز شریف صاحب یعنی ہمارے وزیر اعظم کی طرف بھی ایک اشارہ کیا، کہا کہ انہوں نے میڈیا میں آ کے کچھ جھوٹ بولے بقول عمران خان کے. خیبر پختونخوا میں جو سیکیورٹی پہ خرچہ ہوا ہے گزشتہ 9 برسوں کے دوران، تو ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے 417 ارب نہیں بلکہ 600 ارب ہم نے خرچ کیے ہیں خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی پہ، اور وہ سیکیورٹی اپریٹس یعنی پولیس کے تحت جو ہمارا انتظام ہے وہ بہترین ثابت ہوا ہے. وہ پاکستان کی افواج کے شانہ بشانہ انہوں نے دہشت گردی میں صوبے کی حفاظت کی ہے، اور وہ ایک بہترین پارٹنر تھے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں. اور اس کے بارے میں اس طرح کی بے بنیاد باتیں کرنا اس ملک کے عوام کو مایوس کرنے، ان سے ایک لحاظ سے دغا کرنے کے مترادف ہے. تو بحیثیت مجموعی عمران خان نے رول آف لا، دہشت گردی کے خلاف خیبر پختونخوا پولیس کی کارکردگی اور سب سے بڑھ کے جیل بھرو تحریک کے آغاز کا اعلان کیا. آغاز تو ابھی نہیں ہوا، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے بہرحال صورتحال میں مزید گرمی پیدا ہوگی. ایک ایسی صورتحال میں جبکہ IMF کے ساتھ حکومت کے مذاکرات چل رہے ہیں اور بظاہر IMF ہی کے پریشر پہ، یعنی IMF کے پروگرام کے لیے ایک سیاسی اتفاق رائے حاصل کرنے کے لیے ان سے کہا گیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس پروگرام کی حمایت کرنی چاہیے. اور پشاور پولیس لائنز کا جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا اس کے کو کور بناتے ہوئے آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی ہے، لیکن عمران خان نے اس میں یہ کہہ کے شرکت سے انکار کر دیا ہے کہ اس موجودہ صورتحال میں جس انداز میں تمام PTI کو دیوار سے لگا کر ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کیسز کے ذریعے، وہ اس قسم کی کسی کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے. یہ تھا آج کا شو عرفان ہاشمی کی جگہ، اور امید ہے کہ عرفان آپ کو 1-2 دن میں جوائن کریں گے، اپنے خیالات آپ تک پہنچائیں گے. اس وقت تک خدا حافظ.